صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے ریفرنس کی منظوری دے دی۔ ریفرنس بعض ارکان کے انحراف کی خبروں اور حالات کے پیش نظر فائل کیا گیا۔ صدارتی ریفرنس میں 4 سوال رکھے گئے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی کون سی تشریح قابل قبول؟ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا منحرف رکن کا ووٹ شمار کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کرنے والا صادق اور امین رہے گا؟ نااہلی کتنی مدت کے لیے ہوگی؟ منحرف ارکان نے اپنی پارٹی نہیں ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ انہیں سزا دینا ایسے ہی اہم ہے جیسے ملک کے غداروں کو سزا دی جاتی ہے۔ آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ کو موقع دے رہا ہے کہ ملک میں جاری ہارس ٹریڈنگ، موقع پرستی اور کرپشن ڈرامے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ وزیر اعظم عمران خان آج پرنس ہسپتال اسلام آباد کے نئے شعبہ حادثات اور ایمرجنسی اور سیکٹر G13 میں 300 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ اور وفود کی اسلام آباد آمد کا سلسلہ جاری۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال۔ وفاقی دارالحکومت سج گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ چی مہمان خصوصی، اقوام متحدہ علاقائی اور عالمی تنظیموں، عرب لیگ اور خلیجی تعاون کونسل کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اسلامی دنیا کو اسلام آباد میں خوش آمدید۔ معزز مہمانوں کی موجودگی پاکستان کے لیے باعث اعزاز۔ اتحاد، عدل اور ترقی کے عنوان پر وزرائے خارجہ کونسل میں وسیع مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور خیر مقدم۔ OIC اجلاس میں 100 سے زائد قراردادوں پر بحث ہوگی۔ پاکستان اگلے 1 سال کے لیے تنظیم کی سربراہی سنبھالے گا۔ اجلاس کی میزبانی وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا نتیجہ۔ یہ کسی ایک جماعت نہیں، پاکستان کی کامیابی ہے۔ بلاول خدا کے لیے بڑے ہو جائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ گیمبیا، یوگانڈا، تیونس، تاجکستان، بنگلہ دیش اور بوسنیا کے وزرائے خارجہ، لیبیا، ملائیشیا، موزمبیق کے نائب وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ سیکریٹری جنرل OIC، اسلامی بینک کے سربراہ سمیت مختلف ممالک کے وفود کی بھی آمد۔ اسلامو فوبیا کے خلاف کامیاب جنگ لڑی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی وکالت کی۔ آج پوری دنیا اسلامو فوبیا کے خلاف کھڑی ہے، مسلم امہ متحد ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ یوم پاکستان پرجوش انداز میں منانے کی تیاریاں۔ ملک بھر میں سبز ہلالی پرچم سربلند۔ اسلام آباد میں 23 مارچ کی پروقار پریڈ ہوگی۔ #، شاد رہے پاکستان ٹرینڈ کرنے لگا۔ جیسے آپ نے ایک عہد سے، ایک قرارداد سے یہ گھر، یہ پاک وطن بنایا ہے، اسی طرح ہم آج تجدید عہد کرتے ہیں کہ اس گھر کو سنواریں گے اور اسے سدا شاد رکھیں گے۔ شاد رہے پاکستان کے عنوان سے DGI-SPR کا ٹویٹ۔ ویڈیو میں مادر وطن کی تعمیر اور قوت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے ہر دل عزیز تحفہ ہے۔ ISPR۔ حکومت کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں کے ثمرات، معاشی سرگرمیوں میں تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہتری کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 240 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 43,270 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔
मोदी हुकूमत के झूठे वादे, भारतीय किसान फिर मैदान में आ गए। 40 किसान यूनियंस की मुश्तरका प्लेटफॉर्म किसान मोर्चा का मुल्कगीर एहतजाज। बीजेपी मुखालिफ सियासी पार्टियां भी हिमायत में पेश पेश। रूस की यूक्रेन के मशरकी साहिली शहर मारियोपोल में हथियार डालने की डेडलाइन। 3 लाख महसूर अफराद के इनखला के लिए महफूज रास्ता देने की पेशकश। बमबारी से शहर की 90% इमारतें तबाह हो चुकी। यूक्रेनी हुकूमत ने डेडलाइन मुस्तरद कर दी। – 2009 के बाद कजाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। डेविड वार्नर 7 और मानसर बुशैन 0 पर पवेलियन वापस। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Short and hammered. That's a wonderful stroke. My goodness. 21 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल का 2022 का नाकाबिले शिकस्त सफर तमाम। इंडियन वेल्स के फाइनल में अमेरिका के टायलर फ्रिट्ज ने हरा दिया। फ्रिट्ज 22 साल बाद टाइटल जीतने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। खवातीन का टाइटल पोलैंड की एगा श्वेटिक के नाम रहा। फार्मूला 1 सीजन 2022 की इफ्तिताही रेस मोनाको के चार्ल्स लेक्लेर्क ने बहरीन ग्रां प्री जीत ली। स्पेन के कार्लोस सेंसेस दूसरे, 7 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन ब्रिटानिया के लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर रहे। और आसमानों को छूते पहाड़, दिलकश वादियां, सहरा और सकाफती विरसे से भरपूर सी पाकिस्तान के नाम से 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जारी। शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. नाज़रीन, तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से रेफरेंस की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। सदर ममलुकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 63A के इग़राज़ व मक़ासिद, इसकी वुसअत और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। रेफरेंस कुछ मेंबरान पार्लियामेंट के इन्हिराफ की खबरों, मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र फाइल किया गया है। और नाज़रीन, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से कहा है कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात के जवाबात मांगे गए हैं। मुसवदे में पहला सवाल ये किया गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। दूसरा सवाल ये किया गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता। मुसवदे में तीसरा सवाल ये किया गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा, ऐसा करने वाला ताहयात नाअहल होगा, और क्या मुनहरिफ अरकान का रुकन वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा। मुसवदे में यह भी सवाल किया गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा, क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा। मुसवदे में सवाल किया गया कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इक़दाम हो सकते हैं, और आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को यह मौका दे रहा है कि मुल्क में जारी हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सकें। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं बल्कि मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा। इन्हें सजा देना उसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। रेफरेंस बाज अरकान के इनहराफ की खबरों और हालात के पेश नजर फाइल किया गया है। सदारती रेफरेंस में 4 सवाल रखे गए हैं। मजीद तफसील के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से। एजाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आइन के आर्टिकल 63A के तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा रहा है और इस बात को अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी कन्फर्म किया है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आज ये किसी भी वक्त रेफरेंस जो है वो अदालत में दायर कर दिया जाएगा। 4 सवालात बुनियादी तौर पर इसमें पूछे गए हैं। नंबर 1 कि क्या किसी रुकन को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। दूसरा और साथ ये भी है कि अगर उसको रोका जा सकता है तो क्या उसके वोट का शुमार होगा या नहीं होगा। और साथ ये है कि अगर शुमार नहीं होगा तो क्या वो ताहयात नाअहल होगा। साथ ये भी पूछा गया है, जो दूसरा सवाल है कि क्या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालने वाला जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहेगा और क्या वो ताहयात नाअहल हो जाएगा। फिर साथ ये भी सवाल किया गया है कि क्योंकि इसमें सज़ा का तयन नहीं किया गया आर्टिकल 63A में, तो ये पूछा गया है कि सज़ा का उसका क्या तयन होगा, वो कितनी सज़ा उसकी होगी। साथ ये भी कहा गया अदालत से, इस हवाले से भी राय मांगी गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। ये जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा उसके बाद एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, तश्कील दिया जाएगा, जिसके बाद समाअत होगी और फिर अदालत जो है इस पर अपनी राय देगी। बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के नए शोबे हादिसात और एमरजेंसी और सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम का 48वां इजलास इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकतदारी के उन्वान से हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए खारजा इजलास के मुअज़्ज़ज़ मेहमान 23 मार्च को परेड भी देखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वज़ीर खारजा वांग जी इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि गैर OIC ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, इलाकाई और आलमी तंजीमों, अरब लीग और खलीजी ताउन काउंसिल के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वज़राए खारजा इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी जनरल OIC, इस्लामी बैंक के सरबराह और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद जारी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक बट से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? OIC वज़राए ख़ारजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं उनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और आज सुबह से लेकर युगांडा, तुनिसिया, मलेशिया, बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट, इस तरह के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके वफूद यहाँ पर आ चुके हैं, जिनके अंदर इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं, कुछ ममालिक के नायब वज़राए ख़ारजा हैं और यहाँ पर जो वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम हैं वो बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। जो अंदर लाउंज है उसको जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया भी गया है और जो मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं उनको सहूलत फ़राहम करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट जो सहूलियात हैं वो भी कायम की गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा वाइट शॉट के अंदर ये पिलर्स दिखा सके। आपको नज़र आएगा कि जो हमारे जो मेहमान बाहर से आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, खैर मकदम करने के लिए उनको यहाँ पर ये वेलकमिंग बैनर्स हैं जो जगह जगह मुख्तलिफ जो हैं वो पिलर्स के ऊपर उन्होंने आवेज़ा किए हैं। मेरे पीछे आपको, बल्कि मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखा सके कि ये रेड कारपेट का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया है ताकि उनको मुकम्मल गर्मजोशी के साथ पाकिस्तान में उनकी आमद के ऊपर जो है उनका इस्तकबाल किया जा सके। थोड़ा सा इजलास के हवाले से भी बात कर लेते हैं। 22-23 मार्च
کو جو ہے یہ اسلام آباد کے اندر OIC وزرائے خارجہ کی جو کونسل آف فارن منسٹرز ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اور عوام کے اندر بھی اس حوالے سے بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو اقوام عالم کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اسی طرح وہ پاکستان کے کلچر، پاکستان کے کلرز، پاکستان کی ثقافت سے بھی جو ہیں وہ آشنا ہوں گے۔ جی حسن طارق بٹ آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اب آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے OIC کے وزراء خارجہ کونسل کے شرکاء کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وفود، مبصرین، شراکت داروں اور عالمی تنظیموں کا اسلام آباد میں پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ اتحاد، عدل اور ترقی کے جامع عنوان کے تحت OIC کی وزراء خارجہ کونسل وسیع تر مشاورتی عمل سے گزرے گی۔ آپ کی موجودگی پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ ناظرین، وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی جانب سے ہم سیکریٹری جنرل OIC کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ OIC اجلاس کی میزبانی پاکستان کے مضبوط عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اجلاس سے مسلم امہ کے درمیان تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ اور اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس کل سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ کی مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اس وقت ہماری نمائندہ نمرہ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مہمانوں کی آمد اور مصروفیات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی نمرہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ OIC وزراء خارجہ کا 48واں اجلاس کل اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اہم ترین اجلاس ہے یہ۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے، اور کل OIC کی جو چیئرمین شپ ہے وہ 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل بھی کر دی جائے گی۔ مہمانوں کا سلسلہ جاری ہے، گہما گہمی ہے اسلام آباد میں۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ اور دیگر وزراء خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی جو ہیں خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ، گلف کوآپریشن کونسل اور عرب لیگ سے بھی وفود جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کچھ نان OIC کنٹریز ہیں، وہاں سے بھی وفود آ رہے ہیں خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہماری معلومات کے مطابق آج دفتر خارجہ میں بھی کچھ اہم ترین ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تونیزیا سے، تاجکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور سیکرٹری جنرل OIC، ان کے ساتھ ملاقاتیں وزارت خارجہ میں متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ نمرہ سہیل، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ناظرین، OIC کا اجلاس کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اس اہم اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ 1969 میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم OIC دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کے آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کے بنیادی نظریے پر قائم ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے، اسلاموفوبیا، ناقص طرز حکمرانی اور اقتصادی عدم مساوات سمیت اہم عالمی اور علاقائی مسائل کے حل اور بین الاقوامی طرز پر انسانی امداد کے لیے بھی سرگرم ہے۔ OIC کا پہلا سربراہی اجلاس 1969 جبکہ وزراء خارجہ کا پہلا اجلاس 1970 میں منعقد ہوا۔ بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کا کردار اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اور دیگر ملکوں کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے لیے تعمیری رہا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے قیام سے اب تک تمام اجلاسوں میں بامعنی شرکت کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ امہ کا مقدمہ دنیا بھر میں اعتماد اور سفارتی طاقت کے ساتھ لڑا جائے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کے تحفظ اور تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان مکالمے کی حوصلہ افزائی آج کے دور میں سب سے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی سمیت ان شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان تحقیق اور تعاون کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ دنیا کے 4 براعظموں کے 57 ممالک کے 1.5 ارب مسلمانوں کی آواز اسلامی تعاون تنظیم اپنی کانفرنسز میں ہمیشہ فلسطین، مسئلہ کشمیر سمیت غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان نے خصوصی طور پر موجودہ دور حکومت میں اسلاموفوبیا سمیت مسلمانوں کو درپیش تمام چیلنجز پر بھرپور آواز بلند کی۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر دن منانے کی قرارداد پیش کی، جو نہ صرف منظور ہوئی بلکہ دنیا بھر میں وزیر اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں اب ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔
گزشتہ برس دسمبر میں OIC وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے بعد اب اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے 48ویں اجلاس کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ओ नदियाँ पार पार करके टुकड़ चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. We are looking forward to see members of OIC in Islamabad on the 22 of March to discuss Palestine and the region issues. It's very important to see most of the high authorities of the Muslim world in Islamabad. وہ آپ کو نظر آیا کل فیصل آباد میں، اس لیے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، منڈیاں لگا کے اور بولیاں لگائی ہوئی ہیں، عوام اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ جمہوریت جو ہے اس کی جو روح ہے وہ اخلاقیات پہ مبنی ہے، اور یہ اخلاقیات کو پامال کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی ناراض بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بدقسمتی سے بک گئے ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا کہ جو کسی بھی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پارٹی ہیڈ اور ایک باپ کی حیثیت میں ان کو معاف کریں گے کہ وہ واپس آ جائیں، اور ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عوام کا ریئیکشن دیکھ لیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے حلقوں میں اور آپ کی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ رسک نہ لیں۔ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو واپس لانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو معاف کر دیں گے، یہ کل انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، تو اس لیے دروازے ہم نے کھولے ہیں، اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سوچیں کہ مستقبل کیا ہے، اور جو عوام نے آپ کا صرف سیاسی بائیکاٹ نہیں کرنا، عوام نے آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ مختلف جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بڑے سٹرونگ ساتھی تھے ان لوگوں کے، وہ بھی پبلک میں آ کے ان حلقوں میں لوگوں کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ فیصل آباد میں بھی نظر آ رہا ہے اور باقی جگہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب بھی وقت ہے کہ یہ دوبارہ سوچیں، اپنی سیاست کو بھی برباد نہ کریں اور اپنی جو عاقبت ہے اس کو بھی خراب نہ کریں، اور دوبارہ سوچیں، غور کریں اس کے اوپر۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہوگی، اور یہ چور جو ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں سارے 3 اسٹوجز، ان کو انشاءاللہ تعالی کوئی کامیابی نہیں ملے، اور ان کی روز دن بدن جو عوام میں ایک ریئیکشن آ رہا ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے۔
اس لیے ان کو بالکل کامیابی نہیں. کو فیصلہ آباد میں ہماری جماعت نے مختلف کام کیے ہیں جن کے بارے میں کچھ مختصر کہنا چاہتا ہوں. ٹوبہ ٹیک سے وہ جنگ میں یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت منصوبوں میں تیزی سے کام جاری ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا کام بھی فیصلہ آباد کے لیے شروع کیا گیا ہے اور آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال فیصل آباد میں جدید آئی سی یو یونٹ کا افتتاح کیا. یعنی کہ دیکھیں بڑی لمبی تفصیل ہے, بے شمار کام فیصل آباد میں اور سارے پنجاب کے سارے اضلاع میں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہیں ان کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو صحت کارڈ ہے اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہے پنجاب میں پچھلے 3.5 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہر حلقے میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری رہے گا. یہ تحقیق ان کی ناکام ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور جو ایک پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ملک کو تبدیل کرنے کا سفر شروع کیا ہے, کل پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ نہ صرف کہ انڈسٹری میں ایکسپورٹس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ساری جو ہمارے جو زرعی اجناس ہیں, جو مین کراپس ہیں, ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہے. یہ لوگ پریشان ہیں. یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے شہباز شریف نے جو مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈالے ہیں وہ اب ایکسپوز ہیں اور عدالت. وفاقی وزیر تعلیم بلکہ یہ افغانستان طالبان خان کے لیے یہ OIC بلائی گئی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے, اب ان کا یہ بیان ہے کہ وہ طالبان کے لیے بلائی گئی ہے, پاکستان کے لیے نہیں ہے. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کے بیان پہ میں یہ کہوں گا کہ سیاست ایک حد تک تو اچھی لگتی ہے لیکن جہاں پہ وہ ملک دشمنی کی سرحدوں پہ چلی جائے وہاں پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ انہوں نے یہ شاید جانتے بوجھتے باتیں نہیں کی. شاید ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے بیانات سے پاکستان کو اور ہماری ساکھ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میری ان سے بھی تمام سیاستدانوں سے یہ درخواست ہے کہ OIC کے اجلاس کے موقع پر سیاست نہ کریں. یہ آپ کے ملک کی ساکھ کا مسئلہ ہے, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, اور سیاست جو ہے وہ سرحدوں کے اندر اچھی لگتی ہے. آپ کریں, مارچ کریں, بات کریں, بیان بازی کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ملک دشمنی کا ایجنڈا آگے لے کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ شاید ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کو پیچھے بھی ہٹیں گے اس سے, اور شاید ہٹنا چاہیے. تو صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو 3 گروپ کے ممبرز ہیں, ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے صوبائی وزراء کے, ان رابطوں کا کیا نتیجہ ہے اب تک, اور کیا آج کی کیبنٹ میٹنگ میں 3 گروپ کے وزیر جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آج کی کیبنٹ میٹنگ میں تمام وزراء ہماری اطلاع ہے کہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. 3 گروپ کے جو لوگ تھے ان سے بھی بات چیت جاری تھی. باقی جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی ہیں ان سے بھی بات چیت جاری ہے اور مشاورت جاری ہے, اور ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے, اور انشاءاللہ آج کی کابینہ کی میٹنگ میں بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ. کل شام سے پہلے آپ کے اتحادی بولے چودھری صادق حسین جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں, انہوں نے آپ کی خاتون رکن قومی اسمبلی کے بارے میں کہا کہ جس قسم کی وہ فوج اور عدلیہ کے بارے میں زبان بول رہی ہے انہیں اس زبان سے گریز کرنی چاہیے. کہ آپ کے اتحادی MLA نے کہا. پھر کل رات کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ PTI کے سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف غیر علوم پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال کون آپریٹ کر رہا ہے؟ PTI کا قومی PTI کا سوشل میڈیا, اور کیا یہ کوئی خود سے کوشش ہے کہ قومی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے, یا انٹینشنلی کہیں یہ کام شروع ہو چکا ہوگا؟ اچھا دیکھیے, وہ جو خاتون MLA کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے ان کا ایک آڈیو کلپ سنا تھا لیکن وہ مکمل نہیں تھا, تو میں ظاہر ہے اس کے پورے کانٹیکٹ سے واقف نہیں ہوں, اور ان کو وضاحت کا موقع بھی اس میں ملنا چاہیے.
لیکن پاکستان تحریک انصاف کا روز اول سے یہ مشن رہا ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف سازشی بیانیے کو پروان نہیں چڑھنے دینا. ہم نے تمام اداروں کو ایک پیج پہ رکھنا ہے کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کا مفاد ہے, اسی میں ریاست کا مفاد ہے, اسی میں عوام کا مفاد ہے, اور اسی مشن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. بہت زیادہ ایسے اکاؤنٹ ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسا زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا بھی ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو ایسے بیانیے پہ یقین رکھتی ہے, نہ ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور نہ ہی ہم اداروں کی عزت کے اوپر آنچ آنے دیں گے. اس کے اوپر ہم لوگ بہت کلیئر ہیں. کیا صاحب یہ بتائیے گا جو منحرف خواتین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پروپیگنڈا ہے, کوئی پیسے نہیں لیے, انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز اٹھائی ہے لی اور اس وجہ سے وہ لگ چلے گئے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اسد عمر صاحب, چیئرمین آف دا بورڈ کے ممبران اور پمز کی جو کی لیڈرشپ ہے, آپ سب کو میں خوش آمدید کرتا ہوں, پروفیسر نوشین روان برکی کو بھی. سب سے پہلے تو یہ کہ اور میں بڑا مختصر بتاؤں گا. پہلی بات یہ کہ اسلام آباد میں جو سب سے پہلا بڑا ہسپتال بنا وہ سن 66 میں بنا, 1966 میں پولی کلینک بنا, سن 85 میں پمز بنا, اور اس کے بعد سے سن 85 سے لے کے آج تک کے سال گن لیجئے, اور جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے اسلام آباد کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن کوئی بڑا پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہیں بنا. اس صورتحال میں جو ہمارے موجودہ ادارے ہیں, جو ہسپتال ہیں سرکاری, ان کے اوپر بے انتہا پریشر اور بوجھ ہے, نہ صرف اسلام آباد کے اپنے شہریوں کا جن کی تعداد بڑھ گئی ہے, بلکہ گرد و نواح سے آنے والے لوگوں کا بھی. اس صورت میں بہت زیادہ اہم تھا کہ اسلام آباد کی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے. آج آپ نے 2 پروجیکٹس کا افتتاح کیا. سب سے پہلا پمز کا ایمرجنسی روم. پرائم منسٹر, آپ کو معلوم ہے کہ جب بیمار مریض آتا ہے اور وہ بیماری کی شدت کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلا دروازہ جس چیز کا وہ کھٹکھٹاتا ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے, اور اگر وہ سروسز اچھی نہ ہوں, اس کے لیے مناسب جگہ نہ ہو, اس کا پیشنٹ فلو نہ ہو, وہاں کے ٹرین ڈاکٹرز نہ ہوں, تو پہلا ایکسپیرینس ہی مریض کا خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بہتر بھی کریں تو وہ کمپلیکیشنز جو شروع ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہوتا ہے. سو اس لیے کسی بھی بڑے ہسپتال کا, آپ نے سنا 1250 بیڈز ہیں, اتنا بڑا ہسپتال ہے, اس کا جو ایمرجنسی یونٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اس کا ڈیزائن امریکہ کے ایک لیڈنگ آرکیٹیکٹ سے بنایا گیا ہسپتال کے, اور جس کے پیسے پاکستانیوں نے جو اوورسیز ہیں انہوں نے اس کے پیسے ڈیزائن کے ڈونیٹ کیے. اس کے بعد جو اس کا کنسٹرکشن کی کنسلٹنسی ہے, جو اس کی ایکسپرٹیز ہے, وہ IDAP ہمیں کر کے دے رہی ہے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پنجاب ہے. ان کے ساتھ ایک خصوصی معاہدہ ہوا فیڈرل گورنمنٹ کا پنجاب کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری اس کی ڈیزائننگ انہوں نے تیار کی ہے. اور جو کانٹریکٹر ہے جو بڈنگ کے تھرو جیتا ہے وہ ایک چائنیز کنٹریکٹر ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ 2 سال کے اندر مکمل ہوگا تو یہ ایک منفرد اور انپریسیڈنٹڈ قسم کا پروجیکٹ ہوگا ایمرجنسی کے حوالے سے پاکستان کے پبلک سیکٹر میں. دوسرا پروجیکٹ جس کا آپ نے آج افتتاح کیا ہے وہ G11 کے اندر ایک نیا پورا ہسپتال ہے, تاکہ ہسپتالوں کا جو پریشر ہے, جو ٹرسری ٹیچنگ اور میجر ہاسپٹلس کے اوپر پریشر ہے, وہ بیلنس ہو, ڈیوائیڈ ہو. اور یہ 300 سے زیادہ بیڈز کا ہسپتال ہے, اس میں ساری اسپیشلٹیز موجود ہوں گی, اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. میں آپ کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ یا میں یا دیگر ہمارے ہیلتھ کے لوگ صحت کارڈ کا ذکر کرتے ہیں تو ناقدین کئی دفعہ یہ بولتے ہیں کہ جی آپ پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو تو امپروو کریں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صحت کارڈ کا پروگرام آئیدر اور نہیں ہے, یہ بوتھ کی بات ہے. ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے موجودہ ہسپتال جو ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنا ہے, ان کی کیپیبلٹی بڑھانی ہے, ان کی کوالٹی کو اوپر لے کے جانا ہے, ان کے اندر سٹاف کو بہتر کرنا ہے, اور اس کو بہتر گورن کرنے کے لیے ہمارے گورننگ بورڈ کے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں, یہ اپنا وقت دے رہے ہیں, یہ والنٹیئرز ہیں. آپ نے ڈاکٹر عابد ملک سے ان کی تقریر سنی, انہوں نے بتایا کہ, اور انہوں نے بہت مختصر کر کے آپ کو بتایا, لیکن بے انتہا کوشش جاری ہے اس ادارے کو, اس 1250 بیڈ کے اہم ترین ادارے کو اس لیول پہ لانے کے لیے کہ ہم اس کو پاکستان کا ایک پریمیئر ہاسپٹل ڈکلیئر کر سکیں. تو یہ گورننس کا, انفراسٹرکچر کا, کیپیبلٹی کا, ایکوپمنٹ کا جو انجیکشن ہے اس سسٹم کے اندر, وہ پبلک سیکٹر کے اندر بھی آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے صحت کارڈ جو ہے وہ اس لیے ہے
کہ سارے ملک 220 ملین لوگوں کے ملک کے لیے صرف پبلک سیکٹر کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے ان کو سروس دینے کے لیے. تو اس طرح سے جو رسائی ہے کیئر کی وہ سارے ہر سٹیزن تک، ہر شہری تک ہم پہنچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم اس کا افتتاح کریں گے آپ کو تکلیف دیں گے، اور آپ نے آج کل مصروف ہونے کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں، اور میں تمام حاضرین کا، معززین کا یہاں شکر گزار ہوں کہ ایک تو وہ موجود ہیں، آج اپنا وقت دے رہے ہیں اور ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد ہیلتھ کیئر کے لیے ایک بہت اہم قدم ہے. انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، اور میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مہربانی. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان پیمز اسپتال کے نئے شعبہ ایمرجنسی کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں پر بے انتہا بوجھ ہے. پیمز کا نیا ایمرجنسی وارڈ سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. G11 میں بھی جدید اسپتال بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ آف گورنرز پیمز، ڈاکٹر نشیروان برکی، ڈاکٹر فیصل سلطان، چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک، خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب ہماری گورنمنٹ آئی پہلی دفعہ، تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پیمز کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پیمز آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف میں لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں. اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو. تو یہاں الٹا ہے کہ پیمز کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے. جب میں نے دیکھا تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا. اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے. تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں. تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا. جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا. یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں. ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے. تو انہوں نے سپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور یہ پاکستان میں سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی. جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے. آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے. سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے. تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی نہیں اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا، تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ، پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے، سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی، فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا، کہ ایک انسانیت کا نظام ہو۔ ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے، کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے، قرضے لے لیتے ہیں لوگ غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں، ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے۔ تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکیں جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا۔ تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے، اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں گی اب ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں، تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا۔ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے، ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں۔ مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا، بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلز کے، کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں، نرسز نہیں ملتی تھی وہاں۔ تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو مل گیا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے ہیلتھ کیئر ہو، چاہے تعلیم ہو، کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے۔ امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں، ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا، کیونکہ تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے، یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی
کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے, وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں, وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے, یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر, ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوٹ سلیبس, ایک کریکلم, نصاب, اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کیریکٹر بدل دیے. وہ فکری انقلاب تھا. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار سے کوئی انقلاب آیا تھا. ان کے مدینہ کے ہجرت پہ پہنچنے کے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد جو 10 سال تھے, صرف جنگوں کے اندر کوئی 1000 سے 1200 لوگ مرے تھے ٹوٹل, لیکن وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. تو وہ تلوار سے نہیں ہوا تھا, ذہن بدلے تھے انہوں نے, فکری انقلاب تھا. اور وہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب سے ہمارا ملک بنا ہے کہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ جو قرآن ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, وہ کیا وجہ تھی؟ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جو قوم ان کی سنت پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی. اور کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے, وہ صرف مسلمان نہیں, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا وہ قوم اوپر آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ بھی رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی زندگی کیا تھی, انہوں نے کیسے کیریکٹر بدلے, کیسے جو ان کے ارد گرد تھے سب لیڈرز بن گئے. تو یہ مجھے جو سب سے خوشی ہے کہ ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے, ہیلتھ میں وہ کیا ہے, اکانومی کو ٹھیک کیا ہے. آج ہمارے سارے اکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے, آمدنی کم تھی, ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے, ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئیں. تو آخر میں پھر سے آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو 2 انوگریشنز کیا میں پمز کے بورڈ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے اور اس کے وہ اجازت دیتی ہے کرپشن کی. تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے وہ سسٹمز لے کے آنے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے سسٹمز لے کے آئے اور انسولیٹ کر لے. بورڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بورڈ وہ اس طرح ہاسپٹل چلائیں جس طرح پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہے. یعنی آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں, میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں. یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے. اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے. اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں گے اتنا ہاسپٹل کی سٹینڈرڈ اوپر چلی جائے گی. تو بورڈ کا تو مقصد یہ ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں بورڈ کو کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمیں بڑی امید ہے یہ پمز میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہوئی پاکستان کی پریمیئر انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان پمز اسپتال کے نئے شعبہ ایمرجنسی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ عطیات دینے والا ملک ہے. انہوں نے کہا کہ صحت کے حوالے سے ماضی میں حکومتوں نے کام نہیں کیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے نوید اظہر سے. نوید, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, وزیر اعظم نے آج بھی اس بات پہ زور دیا جو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام صحت ہے اس کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ کسی بھی گھرانے کے فرد کو اگر کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ پورا گھرانہ نہ صرف یہ کہ معیشت ان کی تباہ ہو جاتی ہے بلکہ غربت کی لکیر کے نیچے وہ چلے جاتے ہیں. اور وزیر اعظم نے آج بھی اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو
سسٹم کے اندر خامیاں ہیں. انہوں نے اپنے حلقے کا ذکر کیا اور میاں والی کا انہوں نے بتایا کہ جب بھی وہاں جاتے تھے تو ان کو ایک ہی شکایت ملتی تھی کہ وہاں ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے تھے اور دوسرا جو عملہ ہے وہ بھی اس کی کمیابی ہوتی تھی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نظام جو ہے نہ صرف یہ کہ غریب کو 10 لاکھ روپے تک کی انشورنس فراہم کرے گا بلکہ اس سے ایک ہیلتھ سسٹم ہمارے ملک میں بنے گا اور نجی شعبہ جو ہیلتھ کے اندر کام کرنے والے بڑے ادارے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ اس میں آئیں اور اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالیں اور عام پاکستانی کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ دیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیلتھ کارڈ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک ہیلتھ سسٹم بھی ہے جو کہ بننے جا رہا ہے اور یہی اسلامی فلاحی ریاست کی ایک بیسک احساس ہے کہ وہ عام فرد جو ہے معاشرے کا اس کے لیے سوچے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی اقدامات ہیں 3.5 سالہ دور حکومت میں ہم نے جو کام کیے ماضی کی کسی حکومت نے اپنے لانگ وقت کے اندر بھی وہ کام نہیں کر سکی جو ہم نے کیے ہیں. ملک کی معیشت کو بہتر بنایا ہے, دیگر شعبوں میں ہم اصلاحات لائے ہیں اور صحت کا نظام جو ہے. اور اسلام آباد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 2010 سے اب تک اسلام آباد کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے مگر یہاں صحت کی سہولتیں وہی ہیں جو 2010 میں دستیاب تھی اور 1985 کے بعد یہاں کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو دونوں ہاسپٹل جن کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے ان کے بننے کے بعد اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات دستیاب ہوں گی. جی صحیح نوید, وزیر اعظم کے تقریب سے خطاب کے حوالے سے تو آپ نے بات کی لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. پیمز اسپتال میں نئے شعبہ ایمرجنسی کا اور G13 میں 300 بستروں پر مشتمل اسپتال کا. اس حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی, ان منصوبوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم جیسے ہی اس تقریب میں پہنچے تو تقریب میں پہنچتے ہی انہوں نے اسلام آباد کے 2 نئے جو ہسپتال ہیں ان کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. اس میں وزیر اعظم جو ہیں ان کے پہنچتے ہی اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں انہوں نے ان کو ریسیو کیا اور اس کے بعد وزیر اعظم نے سب سے پہلے جو پیمز ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے اس کے شعبہ حادثات اور ایمرجنسی کے نئے بلاک کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے G13 میں 300 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر ان کے ساتھ اسد عمر بھی تھے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے وزیر اعظم کو ان دونوں پروجیکٹس کے حوالے سے مکمل تفصیلات بتائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ اوورسیز کے تعاون سے مکمل کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے مکمل کیے جا رہے ہیں. نوید اظہر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے DGISPR نے شاد رہے پاکستان کے عنوان سے ویڈیو جاری کر دی ہے. ویڈیو میں مادر وطن کے تعمیر اور قوت کو اجاگر کیا گیا ہے. DGISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مادر وطن میں ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے ایک ہر دل عزیز تحفہ ہے. ویڈیو میں ہمارے قائد کو اس بات کی تجدید کی گئی کہ قوم ہر طرح کے مشکل حالات سے بہادری کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی اپنے وطن کی تعمیر اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. بہت ذکر سنا ہے آپ کا امی ابو سے, یوں تو دل ہی دل میں اکثر آپ سے باتیں کی ہیں, پر آج پہلی بار آپ کو کچھ لکھ رہی ہوں. جب سے آنکھ کھولی ہے آپ کے دیے اس پیارے سے گھر میں ہوں تو سوچا کیوں نہ آپ کو اس کا کچھ حال بتاؤں. دادا بتاتے تھے کہ آپ نے بڑی مضبوط بنیادیں رکھی تھیں, تبھی تو اتنے سال اور کئی طوفان گزرنے کے بعد بھی تن کے کھڑا ہے. ہاں کچھ درخت ضرور گرے ہیں, کچھ گھونسلے بھی بکھرے ہیں, پر ڈونٹ وری, ہم نے بہت سے نئے پودے لگائے ہیں. ایک دن یہ خوب پھل دیں گے, نئے گھونسلوں کو جگہ دیں گے. اور پتہ ہے کچھ کھڑکیاں جو پچھلے کئی سالوں سے بند ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ لاہور میں جاری ہے۔ کینگروز نے کھانے کے وقفے پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 70 رنز بنا لیے ہیں۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ڈیوڈ وارنر اور عثمان خواجہ نے اننگز کا آغاز کیا تو 8 کے مجموعی سکور پر آسٹریلیا کی 2 وکٹیں گر گئی۔ ڈیوڈ وارنر 7 اور ماس لبوشن 0 پر چلتے بنے۔ دونوں وکٹیں شاہین شاہ آفریدی کے حصے میں آئیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں 2009 کے بعد یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں مٹھی ٹنڈوجام 41 اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔